السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے اور آپ نے اچھے سے عید منائی ہوگی۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ ہم پڑھ رہے ہیں 8th کلاس کی ہسٹری، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت جو یہ کلاس ہے یہ 8th کلاس اسٹوڈنٹ کے لیے ہے، اور لیسن جو ہے وہ ہے لیسن نمبر 4۔ لیسن کا نام ہے ٹرائبلز، ڈیکوز اینڈ دی ویژن آف اے گولڈن ایج، سبجیکٹ ہے ہسٹری۔ تو یاد رکھنا کلاس کون سی ہے، 8th کلاس، سبجیکٹ ہے ہسٹری، اس کی جو چوتھی لیسن ہے ٹرائبلز، ڈیکوز اینڈ دی ویژن آف اے گولڈن ایج۔ تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہوگا کہ لیسن نمبر 4 جو ہے وہ ہم نے پڑھی ہے پہلے ہی، ٹھیک ہے نا؟ جو لیکچرز اس میں 2 3 4 تھے وہ ہم نے پہلے ہی کلیئر کیے ہیں اس میں۔ تو اب جو اس کے ٹیکسٹ بک کوسچنز ہیں وہ ہم نے نہیں کیے ہیں، تو آج ہم وہی دیکھیں گے۔ پہلے میں یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر میں آپ کو کیا وہ سوال جو ہیں وہ کوسچنز کی جو آنسرس ہیں وہ لکھا کے ڈالوں گا BMS گروپ میں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پہلے اس کے کوسچنز کیا ہیں۔ تو دیکھو پہلے کوسچن ٹرائبلز، ڈیکوز اینڈ ڈویژن آف گولڈن ایج، یہ لیسن کے جو آخر پہ کوسچنز دیے گئے ہیں، پیج نمبر ہے 49۔ تو اسی کے کوسچنز دیکھو، پہلے ہے فل ان دا بلینکس۔ یہ دیکھو یہاں پہ پیج نمبر کیا ہے 49، فل ان دا بلینکس، خالی جگہیں پر کرو۔ دا برٹش ڈسکرائبڈ دا ٹرائبل پیپل۔ ٹرائبل پیپل کون لوگ ہیں؟ آپ نے پڑھا ہے اچھے سے، ٹھیک ہے نا؟ ٹرائبل ہم آدیواسی لوگ، وہ لوگ جو اپنی زندگی جنگلوں میں بسر کرتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں ٹرائبل پیپل۔ تو برٹش والے ان کو کس نام سے جانتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ برٹش والے ان کو کیا کہتے تھے؟ تو برٹش والے ان کو جنگلی کہتے تھے، وائلڈ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس خالی جگہ میں آئے گا وائلڈ، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھنا ہے۔ تو دوسرا ہے دا میتھڈ آف سوئنگ سیڈس ان جم کلٹیویشن از نون ایز۔ ایک طریقہ تھا جس طریقے سے جو یہ آدیواسی لوگ تھے، جو ٹرائبلز تھے، وہ پریکٹس کر رہے تھے کلٹیویشن، وہ کاشتکاری کر رہے تھے ایک الگ طریقے سے، اس طریقے کو کہتے تھے جم کلٹیویشن۔ اس جم کلٹیویشن میں کیا کرتے تھے وہ کسی جگہ پہ جا کے ایک لینڈ کے ٹکڑے کو تیار کر کے وہاں پہ کیا فصل اگاتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اگلے سال اگلی جگہ پہ جاتے تھے۔ تو ایک ہی جگہ وہ پرماننٹلی نہیں کرتے تھے کلٹیویشن، اس لیے اس کا نام تھا جم کلٹیویشن یا شفٹنگ کلٹیویشن، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے بتانا ہے جم کلٹیویشن میں جو میتھڈ تھا، جو طریقہ تھا سوئنگ سیڈس، بیج بونے کا، اس کو کس نام سے جانا جا رہا تھا؟ اس کو کہتے تھے براڈ کاسٹنگ۔ کیا کہتے تھے؟ براڈ کاسٹنگ۔ اب دیکھو تیسرا کیا ہے، دا ٹرائبل چیفس گاٹ ڈیجیس ٹائٹلز ان سینٹرل انڈیا انڈر دا برٹش لینڈ سیٹلمنٹس۔ جو ٹرائبل چیفس تھے، مطلب ٹرائبلز تھے، جو آدیواسی لوگ تھے، جو جنگلوں میں زندگی بسر کرتے تھے، وہ گروپس میں رہ رہے تھے، اور ہر ایک گروپ کا کیا ہوتا تھا؟ سردار ہوتا تھا، چیف ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ ان کو کیا دیے گئے؟ خطاب دیے گئے، کیا خطاب؟ لینڈ ٹائٹلز، مطلب ان کو زمین کا مالک کہیں کے بھی بنایا گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ آئے گا لینڈ ٹائٹلز، ٹھیک ہے؟ پھر چوتھا ہے ٹرائبلز وینٹ ٹو ورک ان دا ڈیجز آف آسام اینڈ دا ڈیجز ان بہار۔ جو ٹرائبلز تھے، جب ان کو جنگلوں میں فریلی روم کرنے نہیں دیا گیا، جب ان کی کام پہ پابندی لگا دی گئی، تو وہ مجبور ہو گئے جنگل چھوڑنے کے لیے، اور وہ کام کرنے کے لیے چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ آسام۔ آسام میں کیا تھا اس وقت؟ ٹی پلانٹیشن۔ تو پہلی جو ٹرائبلز جو پہلی خالی جگہ ہے، ٹرائبلز وینٹ ٹو ورک ان دا ٹی پلانٹیشنز آف آسام، اور دوسری جو ہے اس کی خالی جگہ اینڈ دا ڈیجز ان بہار، اور بہار میں کیا تھے؟ کول مائنز، ٹھیک ہے نا؟ کول کی کان ہوا کرتی تھی بہار میں، وہاں پہ وہ کام کرنے کے لیے جاتے تھے۔ تو دیز ویر دا 4 فل ان دا بلینکس جو ہم نے کمپلیٹ کیے۔ تو میں الگ سے لکھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ میں صرف آپ کو سمجھاؤں گا۔ کیا ہے پہلا؟ دا برٹش ڈسکرائبڈ دا ٹرائبل پیپل ایز ڈیجز، کس نام سے ان کو جانتے ہیں؟ وائلڈ، ٹھیک ہے نا؟ دا میتھڈ آف سوئنگ سیڈس ان جم کلٹیویشن نون ایز براڈ کاسٹنگ۔ دا ٹرائبل چیفس گاٹ ڈیجز ٹائٹل، ان کو کیا ٹائٹل ملے؟ لینڈ ٹائٹلز۔ ٹرائبلز وینٹ ورک ان دا ڈیجز آف آسام، تو وہاں پہ کیا تھے؟ ٹی پلانٹیشنز اینڈ دا ڈیجز ان بہار، وہاں پہ کول مائنز تھے جہاں پہ وہ کام کرنے کے لیے جاتے تھے۔ تو ہو گئی یہ ٹرو فالس، سوری ہو گئی خالی جگہ۔ پھر آگے کیا ہے؟ ویدر ٹرو اور فالس، ہم نے بتانا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ کچھ جملے دیے گئے ہیں، کچھ سینٹینسز دیے گئے ہیں، کچھ باتیں دی گئی ہیں،
ہم نے بتانا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط. دیکھو پہلا کیا ہے, جم کلٹیویٹرز پلو دا لینڈ اینڈ سو سیڈس. پہلی خالی جگہ ہے کہ جو جم کلٹیویشن کیا ہے, یہ کلٹیویشن کا ایک نظام تھا جس طریقے سے کلٹیویشن کرتے تھے. یہ یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ وہ لینڈ کو اچھے سے پلو کرتے تھے, ہل جوتتے تھے, پھر اس میں بیج بوتے تھے. لیکن ایسی بات نہیں تھی, وہ ایسا نہیں کرتے تھے. وہ کسی پیچ کو کیسے تیار کرتے, وہاں پہ درخت کاٹ کے نیچے جو گھاس ہوتی تھی اس کو کیا کرتے تھے, جلاتے تھے. پھر وہاں پہ وہ بیج بوتے نہیں, سکیٹر کرتے تھے, دور دور کہیں پہ پھینکتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پہلا جو ہے وہ پلو کرتے تھے لینڈ کو, یہ فالس ہے. پھر دوسرا کیا ہے, cocoons were brought from the Santhalas and sold by the traders as 5 times the purchase price. کوکونز, وہ جو سلک ورم تھے نا, سلک ورم کو جب ہم ریئر کرتے ہیں وہاں سے وہ سلک کوکونز نکلتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ کون سا گروپ, وہ کون سا ٹرائب اس وقت ریئر کرتا تھا, سنتھالز. یہ ایک ٹرائب تھا, یہ ایک طبقے کا نام تھا سنتھالز. وہ اس وقت کیا کرتے تھے, کوکونز ریئر کرتے تھے. لیکن یہ جو کوکونز ریئر کرتے تھے, وہاں پہ کون جاتے, ٹھیکیدار لوگ جاتے تھے, وہ ان سے خریدتے تھے وہ. ٹھیک ہے نا. وہ جو ان کی تجارت کرتے تھے, جب ان سے خریدتے تھے بہت ہی لو پرائس میں اس کو دیتے تھے, اور پھر آگے جا کے 5 گنا ان کو زیادہ منافع ملتا ہے. تو یہاں پہ بھی وہ یہی کہتے ہیں, اور یہ بالکل بات صحیح ہے. یہ دوسری کو جو ٹرو فالس ہے یہ بالکل صحیح ہے. Third one, Birsa urged his followers to purify themselves, give up drinking liquor and stop believing in witchcraft and ٹھیک ہے نا, sorcery. تو یہاں پہ کیا ہے, برٹش جو تھے انہوں نے ارج کیا, جو برسا منڈا تھا, وہ لوگوں کو کیا کرتے تھے کہ آپ اچھی زندگی بسر کرو, آپ صاف ستھرا, آپ پاکیزہ زندگی بسر کرو, آپ یہ شراب پینا چھوڑ دو, آپ جوا کھیلنا چھوڑ دو, اور جو آپ جو بلیو کرتے ہو, یقین کرتے ہو وچ کرافٹس میں, جادوگری پہ جو, یا سوسری جو ہے, ٹھیک ہے نا, جو بلیک میجک ہے, کالا جادو ہے, جو اس پہ آپ یقین کرتے ہو, ان پہ یقین کرنا چھوڑ دو, آپ اپنی زندگی پاکیزہ بناؤ, صاف ستھرا بناؤ. تو یہ بالکل بات صحیح ہے. ایسا ہی برسا منڈا چاہتے تھے, وہ یہی سبق دیتے تھے اپنے ٹرائبلز کو. ٹھیک ہے. تو ہو گئی, یہ بھی ٹرو تھا, ہو گئی ختم ٹرو فالس. اب دیکھو کوشچن کیا ہے, لیٹس ڈسکس واٹ پرابلم ڈid shifting cultivators face under British rule. آپ نے بتانا ہے کہ جب برٹش والے یہاں پہ رول کرنے لگے, تو جو شفٹنگ کلٹیویٹرز تھے انہیں کیا پرابلمز فیس کرنی پڑی. لیسن میں ہم نے اچھے سے کلیئر کیا ہے کہ شفٹنگ کلٹیویٹرز کو کیا پرابلمز فیس کرنی پڑی. یہاں سے میں پھر آپ جو میں نے یہاں پہ آنسر لکھایا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ میں یہاں پہ آپ کو کلیئر کروں گا تاکہ آپ کو آسانی ہوگی. ٹھیک ہے نا. دیکھو کیا پرابلم تھی. فرسٹ ون کیا ہے, فار ایڈمنسٹریٹو اینڈ اکنامک ریزنز دا برٹش وانٹڈ دا شفٹ کلٹیویٹرز ٹو سیٹل ڈاؤن اینڈ بیکیم پیزنٹ کلٹیویٹرز. جو برٹش والے تھے جب وہ یہاں پہ رول کرنے لگے, وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ شفٹنگ کلٹیویٹرز ہی رہے, کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ جو شفٹنگ کلٹیویٹرز ہے, جو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرتے ہیں کلٹیویشن کے لیے, ان کو رول کرنا بہت ہی مشکل ہے, کیونکہ ان سے ہم اچھے سے ٹیکس حاصل نہیں کر سکتے ہیں, یا ان کو جو ہم رول ان پہ امپلیمنٹ کریں گے وہ بھی اچھے سے ان پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. نہ ہم ان کو اچھے سے ایڈمنسٹر کر سکیں گے, نہ ہم ان سے ٹیکس حاصل کر سکیں گے. اس چیز کی وجہ سے جو یہ شفٹنگ کلٹیویشن کر رہے ہیں, اس لیے وہ چاہتے تھے کہ وہ پرماننٹلی ایک جگہ پہ کیا ہو جائے, فکس ہو جائیں, وہیں پہ بیٹھیں. ٹھیک ہے نا, پرماننٹلی سیٹل ہو جائیں ایک جگہ پہ. ٹھیک ہے. تو یہ ایک چینج تھی, یہ ایک پرابلم تھی. دوسری کیا ہے, changes in forest laws had a considerable effect on tribal lives. جب برٹش والے یہاں پہ آئے تو انہوں نے قانون بنائی فارسٹس کے لیے بھی. ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل انہوں نے فارسٹس کو ڈکلیئر کیا ایز اسٹیٹ پراپرٹی, کہ یہاں پہ آپ کوئی فریلی نہ روم کر سکتا ہے, نہ وہ یہاں پہ لکڑی کاٹ سکتا ہے, نہ وہ جانوروں کا شکار کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جب برٹش والے یہاں پہ آئے تب انہوں نے یہ قانون بنائی کہ یہ جو آدیواسی لوگ ہیں, جنگلوں میں زندگی بسر کرتے ہیں, یہ اب آج سے جنگلوں میں نہیں روم کریں گے, نہ وہ جنگلوں میں لکڑی کاٹیں گے اپنے لیے, نہ وہ جنگلوں میں جانوروں کا شکار کریں گے اپنے لیے, نہ وہ پریکٹس کریں گے جم کلٹیویشن. ٹھیک ہے نا. نہ وہ فروٹس کلیکٹ کر سکیں گے کہاں پہ. اس سے پہلے وہ بالکل جو ٹرائبلس ہیں ان کی پوری زندگی کس پہ ڈپینڈنٹ تھی, فارسٹس پہ. وہ اپنی زندگی بسر کرتے تھے لیکن فارسٹس پہ, وہیں پہ وہ لکڑی کاٹ کے استعمال کرتے, جم کلٹیویشن پریکٹس کرتے تھے, فروٹس کلیکٹ کرتے تھے, انیملس ہنٹ کرتے, اور اس سے اپنی زندگی بسر کرتے تھے. لیکن جب برٹش والے یہاں پہ آئے تو انہوں نے ہر ایک چیز پہ بین لگائی. یہ پرابلمس فیس کرنی پڑی کن کو, ٹرائبلز کو, برٹش کے آنے کے بعد. ٹھیک ہے نا. پھر دیکھو دوسرا کوشچن کیا ہے. دوسرا کوشچن ہے
How did the powers of tribal chiefs change under British under colonial rule? जब मैंने पहले ही कहा हर एक तबका होता था, उसका एक चीफ होता था, एक सरदार होता था, वो एक वहाँ का हुक्मरान होता था, वो उस तबके का हुक्मरान होता था, वो जो कहता था वही करना पड़ता था उस तबके को, ठीक है ना, वही कानून भी बनाता था और वही सज़ा भी देता था उस तबके के लिए। लेकिन जब ब्रिटिश वाले यहाँ पे आए तो उनका जो पावर था उसमें क्या तब्दीलियाँ रूनुमा आई, वो हमने बताना है, ठीक है ना। मैंने एक ऊपर लिखा है क्वेश्चन 4, चेंज इन द पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ्स। ट्राइबलों के जो ये कबीले वाले होते थे, आदिवासी लोग जो तबकों में रह रहे थे, उनके पावर जो चीफ होते थे, सरदार होते थे, उनके पावर्स में क्या कमी आई आफ्टर कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल मीन ब्रिटिश रूल, ठीक है ना। नंबर फर्स्ट, दे वर फोर्स्ड टू फॉलो लॉज मेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया। अब अभी तक वो क्या करते थे, वो कोई भी कानून नहीं मानते थे, ठीक है ना, वो अपने कानून बनाते और उन्हीं पे अमल करते थे। लेकिन अब जब ब्रिटिश वाले यहाँ पे आए तो उन्होंने मजबूर किया इन ट्राइबल्स को, आदिवासी लोगों को कि आपको वही कानून मानने होंगे जो ब्रिटिश यहाँ पे बनाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, दे आल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश। अब उनको जिस तरह से जो नवाब हुआ करते थे या ज़मींदार हुआ करते थे, वो गिफ्ट्स देते थे किनको, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को। इसी तरह से जो ट्राइबल चीफ्स होते थे, इनको भी आप गिफ्ट्स देने पड़ते थे किनको, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को। ये भी प्रॉब्लम थी। तीसरा क्या था, दे वर एक्सपेक्टेड टू डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश वालों को लग रहा था कि जो ट्राइबल्स हैं ये अनसिविलाइज्ड हैं, ये गैर तहजीब याफ्ता लोग हैं, और अब यह काम किनको दिया गया, ये काम दिया गया इन ट्राइबल चीफ्स की। आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या करोगे, आप अपने ट्राइब्स को वेल डिसिप्लिन बनाएंगे, वेल सिविलाइज्ड बनाओगे, ठीक है ना। एंड दे लॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। मैंने पहले ही कहा कि ट्राइबल का जो चीफ होता था उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता था, वो खुद ही हुकूमत करता था अपने ट्राइब का, वो वहाँ का लीडर होता था। लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद उनका वो पावर उनसे छीना गया, ठीक है ना। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले 4 क्वेश्चन हमने किया, अब इसके 2 और क्वेश्चन रह गए हैं, वो हम कल इंशाल्लाह करेंगे। तो इन जो ये क्वेश्चन हैं इनका मैं फ़ोटोग्राफ डालूंगा, ठीक है ना। ये जो क्लास मैंने दी है सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो फ़ोटोग्राफ मैं डालूंगा यहाँ पे जिसमें आपको क्लियरली ये विजिबल रहेगा, ठीक है ना। तो वहीं से आप इनको उठाना अपनी कॉपी पर, ठीक है ना। होप दैट कि आपको समझ आया होगा। इस वक्त दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।